وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12 حصہ سوم. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے مقصد حیات کو پہچان کر اسے اپنی منزل بنا لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12 حصہ سوم ہے. لفظی ترجمہ ابھی آپ نے سنا بھی ہے، دوبارہ سن لیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر اس کو ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا اس نطفے کو، یعنی ثم جعلناہ، پھر اس کا سلسلہ ہم نے جاری کیا. اس طرح معنی اس کا کریں گے، اس کا ہم نے سلسلہ، پہلا انسان تو مٹی کے خلاصے سے بنا، پھر اس کا سلسلہ جاری فرمایا نطفے سے جو کہ ایک محفوظ مقام میں ہوتا ہے. مراد اس کا وہ رحم ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر میں نے بنا دیا نطفے کو علقہ جم شدہ اون. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہ جم شدہ خون جو تھا اس کی شکل گوشت کی ایک بوٹی کی سی ہو گئی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس جو گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں. فکسونا، پھر پہنا دی ہم نے ہڈیوں کو گوشت. کسونا العظام لحمہ، گوشت کو، ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی تخلیق سے پیدا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا نہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم مر جاؤ گے. ثم انکم، پھر اس کے بعد یوم القیامہ، قیامت کے دن تبعثون، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سامعین کرام، تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں ان آیات میں، اور اس میں اپنی خالقیت اور ربوبیت کا اظہار فرما رہے ہیں. دیکھو تمہاری اپنی تخلیق کو تم دیکھو. یہ بات ذہن میں رکھیں سامعین کرام کہ
عام طور پہ تو ہم لوگ اپنی تخلیق کے مراحل سے غافل رہتے ہیں، اس پہ غور بھی نہیں کرتے، اور سب سے بڑی جو نادانی ہے تخلیق کے مقصد سے ہم غافل ہیں۔ جو حقیقت ہے، جو ہمارا مقصود ہے، جو حق ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ایک چیز سے غفلت اختیار کر لینا اور اس سے بے پرواہی اختیار کرنا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے ہرگز، بلکہ مسائل کو، حقائق کو فیس کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب حقیقت انسان کی یہ ہے کہ اس کا خالق، اس کے ظاہر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کن سلسلوں سے گزار کے اس کو زمین میں خلافت کا تاج پہنایا ہے یا پہنانا چاہ رہا ہے۔ سامعین کرام، تو بہرحال یہ جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 22 تک غالباً، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت اور اپنی ربوبیت انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم اپنی پیدائش کے مدارج کو دیکھو کہ کس طریقے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے حاصل پر تم غور کرو، یعنی اس کے مقصد پر تم غور کرو کہ تمہاری یہ پیدائش کیوں ہے، اور جب تمہیں وہ پتہ لگ جائے تو اس پیدائش کے مقصد کی تکمیل کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کر دو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام یہ بات میں عرض کر دوں کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں ہے، اور ناشکری کرنے میں اس کی ناکامی ہے، اور اس کی یعنی نقصان ہے، اس کا خسران جس کا لفظ کیا گیا ہے۔ تو بہت کم لوگ اپنی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں سامعین کرام، اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے حقیقی طور پہ جو مسائل ہیں ان سارے مسائل کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہر دنیا سے ہے، اور ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنے مقصد تخلیق سے بے خبر ہیں، اور ایک تو وہ تخلیق کا مقصد معلوم کرنے میں ہماری دلچسپی ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تمام دلچسپیوں کا مرکز و منبع جو ہے وہ ظاہر بن چکا ہے، ظاہر پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اور ظاہر ہی سے ہمارا دلی لگاؤ ہے، اور آخرت کو ہم بھلا چکے ہیں، حیات بعد الموت کے ہم حقیقت میں قائل ہی نہیں ہیں۔ بہرحال ان مسائل سے منہ موڑ لینے سے یا اعراض کرنے سے کوئی ہماری کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی ہے سامعین کرام۔ تو ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے، کس واسطے ہوئی ہے، اور ہماری تخلیق کے مقصد کی کامیابی جو ہے وہ کن حقائق میں ہے۔ تو اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہیے، اپنے رب سے جو کہ ہمارا حقیقی رب ہے اس سے ایک گہرا تعلق جوڑنا چاہیے، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے کہہ دینا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نماز، ظاہری بدنی عبادت، تمام مراسم عبودیت، اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو سامعین اکرام، اب آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ تمہید میں تو ہم نے تھوڑا سا غور کیا ہے، مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے۔ انسان کی ابتدا جو ہے مٹی کے، وہ حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، جبرائیل امین زمین کے ہر حصے سے تھوڑی تھوڑی مٹی لا کے ان کو گوندا، اور وہ جو مرحلہ ہوا تو مٹی کا خلاصہ۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہماری جو ہے یعنی جو تخلیق ہو رہی ہے اس کی بنیاد جو ہے مٹی ہی ہے، مٹی ہی ہم کھا رہے ہیں، مٹی ہی سے وہ نطفہ بنتا ہے، اور پھر ہمیں آخر کار مٹی ہی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے۔ ہمارے ظاہر کی حقیقت تو یہی ہے سامعین کرام۔ ابھی بھی ہم مٹی کھا رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ بہت سے ہو سکتا ہے میرے درس کو کچھ بچے لوگ بھی سن رہے ہوں، تو مٹی کھانے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے
یعنی یعنی خوراک ہی ہماری زندگی کا سبب ہے، خوراک. اور خوراک پیدا کہاں سے ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ مٹی ہی ہے اصل میں. مٹی، گندم جو ہے مثال کے طور پہ، بڑا جو وہ ہے گندم، آپ زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک پودا نکل آتا ہے اور اس سے گندم بن جاتی ہے. پھر تمام سبزیاں لے لیں، تمام پھل لے لیں. ہوا میں تو کوئی نہ سبزی اگتی ہے نہ درخت اگتا ہے، مٹی ہی میں اگتے ہیں. تو اس کی اصل جو ہے آج بھی ہماری خوراک کی بنیاد جو ہے وہ مٹی ہے. تو مٹی بالواسطہ ہم مٹی کھا رہے ہیں، مٹی ہی سے ہمارے جسمانی اعضاء بنتے ہیں. مائیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم اچھی خوراک کھاؤ، یعنی اچھی طرح مٹی کو اچھے طریقے سے استعمال کرو. تو ابھی بھی ہماری اصل جو ہے سامعین کرام مٹی ہی ہے، مٹی کا خلاصہ. پھر وہ خلاصہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک نطفے میں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر وہ انسانیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک نطفے سے جاری کیا ہے ایک محفوظ گھر میں، محفوظ قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کا پیٹ ہے. ماں کا یعنی ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے اس کو قرار مکین یہاں کہا ہے. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر وہ یعنی انسانیت کی، یعنی انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے، نطفہ ہوتا ہے، چند دن نطفہ ہوتا ہے. پھر اتنے ہی دن حدیث میں آیا ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اور 40 دن ہی وہ پھر اس کو علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ علقہ مضغہ بن جاتا ہے، بوٹی بن جاتا ہے. تو یہ نطفہ ہے، علقہ ہے اور مضغہ ہے. تو یہ 3 مراحل ہیں سامنے کرام. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں، گوشت میں ہڈیاں بن جاتی ہیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، مزید جلد وغیرہ جو بھی ہے. تو فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ. تو ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو ایک نئی تخلیق سے. اب دیکھیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، نہ اس کا ذہن کام کر رہا تھا، نہ آنکھیں، نہ کان اور نہ منہ، کوئی چیز بھی کام نہیں کر رہی تھی. پھر یہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو اس کا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہو جاتا ہے، آنکھیں کھول لیتا ہے، آواز سنتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں خوراک بھی کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک نئی خلقت سے ماں کے پیٹ میں الگ ایک ترتیب ہوتی ہے اس کی زندگی کی. وہاں نہ ہوا ہوتا ہے اور نہ پانی ہوتی ہے، نہ خوراک ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ نظام ہے. لیکن جب یہ باہر آ جاتا ہے تو اس کی ترتیب جو ہے، خلقت کی ترتیب بدل جاتی ہے. اب یہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، دیکھنے والا اور سننے والا بن جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں سامعین اکرام، تو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت بڑا، بہت بابرکت ہے. وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. ظاہر ہے سامعین کرام، خلاق العظیم، بلا وہو الخلاق العظیم. بہت اصل میں خالق تو ایک ہی ہے سامعین کرام، پیدا کرنے والا. آج بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی خلقت کا ہم مقابلہ کسی طور نہیں کر سکتے. یعنی باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم اور قوتیں دی ہیں، جو اسباب مہیا کی ہیں، ان تمام کو ہم جمع کریں نا تو ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. ایک پر تو دور کی بات ہے، ایک تنکا آپ نہیں بنا سکتے، تو الگ بات ہے. تو احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے. سامعین کرام، یہ بہت یعنی اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اور اس کا کلام بابرکت ہے، اور کلام صاحب قرآن بابرکت ہے. اور اس کے ساتھ جو اللہ والے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو اللہ والے ہیں، وہ بھی بہت بابرکت ہیں سامعین کرام. وہ کہتے ہیں نا کہ
ایک شاعر نے کہا ہے کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. نہ تخت جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کر لو. اللہ تو سامعین کرام یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کہ برکت والی چیزیں کون سی ہیں. اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ، اصل جو حقیقی بابرکت ذات ہے، بڑی اور بڑی بابرکت ذات ہے، وہ ایک ہے. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. باقی جو اس سے جڑ جائیں سامعین کرام تو پھر وہ چیزیں بھی برکت والی ہو جاتی ہیں. پھر قرآن کی زبان میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہا جاتا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کی جانور اللہ سے جو چیز اللہ تعالیٰ سے اللہ کی یاد سے منسوب ہو جاتی ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. سامعین کرام یہ یعنی مٹی جو ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، مٹی. تو پھر انسان تو کچھ الگ چیز ہے سامعین کرام، انسان تو کوئی خاص چیز ہے. دیکھیں صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں، اللہ کی بندگی سے منسوب ہیں. ہاجرہ بی بی ہاجرہ نے لقدق صحرا میں، بے آب و گیا صحرا میں خوشی سے رہنا پسند کر لیا، اور پھر جب بچہ رویا تو ممتا تڑپ اٹھی اور اس نے صفا اور مروہ کے گرد 7 چکر لگائے. طبعی اور فطری طور پر وہ سعی جو ہے وہ مقبول خدا ہو گئی، وہ مقبول ہو گئی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جب کوئی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کو سعی کرنی چاہیے. سعی جو ہے واجب ہے سامنے کا. تو یہ شاعر اللہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے، منسوب ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور پھر بیت اللہ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مساجد ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے. پھر اسی طرح کتاب اللہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. کلام اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. سامعین کرام اس کے ماتحتی میں تمام دینی کتب جو ہیں وہ بھی بابرکت ہیں، اور وہ بھی پھر نشانیوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ قرآن سے تعلق رکھتی ہے. پھر نبی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی ہے. سامعین کرام نبی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تو نبی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتا ہے. پھر نبی کے ساتھ جو لوگ جڑ جائیں وہ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں. اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی او کما قال، میرے بعد میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. عباد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں سامعین کرام، یعنی قرآن ہے، پھر صاحب قرآن ہے. قرآن خاموش کتاب ہے، جو صاحبین قرآن ہے وہ بولتی بھی کتاب ہے سامنے کا. اللہ تو بہرحال میں یہ تو ویسے ہی برسبیل تذکرت آ گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین پہ کہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے، بہت بابرکت ذات ہے، اور وہ سب سے بہتر خالق ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سامنے ثم ان بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم نے مرنا ہے.
تو ظاہر ہے کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور موت کیا ہے کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام کیا ہے؟ موت۔ بہرحال تو موت جو ہے وہ حق ہے، ہم تو سب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک حقیقت اور ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ایک وقت ایسا ہوگا روز قیامت کا جب تم سب دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، دوبارہ پیدا کرنا یہی وہ نقطہ ہے سامعین کرام جو اس تمام جو مضمون ابھی بیان ہوا ہے اور ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ ہے یا اس کا ایک نچوڑ ہے کہ یہ سب جو تخلیق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کی ہے، یہ عبث نہیں ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، اور وہ نتیجہ جو ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، سورہ نبا میں ہے، آخری سپارہ ہے، آخری سپارے کی پہلی صورت ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ میقات کہتے ہیں وہ ایک جگہ، جیسے کہ ہمارے حج کے میقات ہوتے ہیں، مسجد عائشہ ہے میقات کا، تو بہرحال تو وہ ایک وقت ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل کاٹنے کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کا دن کیا ہے سامنے کرام؟ قیامت کے دن یا مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کہ مالک ہے یوم جزا کا، یوم دین یعنی یوم جزا کا مالک ہے۔ تو یوم جزا کو کیا ہوگا؟ یہ نتیجے کا دی ججمنٹ ڈے، انگلش میں اچھا لفظ ہے دی ججمنٹ ڈے، اس دن یعنی فیصلہ ہوگا، اس دن نتیجہ ہوگا، نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے گا، بروں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ سامعین کرام، دنیا میں یا تو آپ نیکیاں کریں گے یا آپ برائیاں کریں گے۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، عام طور پہ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ دنیا میں یا تو آپ برائیوں میں مصروف ہو جائیں گے یا آپ کے تمام کام نیکی ہوں گے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس جملے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایمان باللہ وہ ایک واحد چیز ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اگر میں ذرا آسان الفاظ میں یہ مضمون ادا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کم عمر کے لوگ میرے سامعین میں بھی ہیں اور یقیناً ہوں گے تو وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا اور اس کو آسان کر دیتا ہوں اس جملے کو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں انسان کو اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کے دیدار، اس کی ملاقات کی تیاری کرے اور اپنے آپ کو جنت میں رہنے کا اہل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ملاقات یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یعنی جب دنیا میں ہم وقت گزار کے جاتے ہیں تو آخرت میں دو ٹھکانے ہیں سامنے کرام، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں ہوگی۔ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے یہاں نہ سوچا، نہ اس کے لیے تیاری کی، نہ اس کو اپنا مقصد بنایا، نہ اللہ کو اپنا مقصود بنایا، نہ معبود بنایا، نہ محبوب بنایا، نہ مطلوب بنایا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جائیں گے سیدھے جہنم میں۔ میں ایمان باللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا ایمان باللہ نہیں اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو زبانی ایمان سے کام نہیں چلے گا، اور دل میں ایمان ہونا چاہیے، پھر اس ایمان کے لیے تیاری بھی ہونا چاہیے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کی زبان سے میں بات کر رہا ہوں صاحب نگران۔ میں آپ کو کچھ
لالی پاپ دے کے آپ کو نیند کی گولیاں دے کے آپ کو سلانے کی کوشش نہیں کر رہا. آپ کو میں خود بھی جاگنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی جگانا چاہتا ہوں. اسی طرح آپ کا بھی، آپ یہ مضمون سن رہے ہیں، آپ خود بھی جاگیں اوروں کو بھی جگائیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے سامنے کا. بہرحال تو قیامت کا دن جو ہے یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا. اس دن مسلم اور مجرم برابر نہیں ہوں گے. سامنے کرام یہاں تو بسا اوقات مسلم جو ہیں وہ بظاہر نیچے لگتے ہیں اور مجرم جو ہیں ان کی شان و شوکت کچھ زیادہ لگتی ہے، لیکن یہاں بھی یہ ایک غلط بات ہے. جو مسلم ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز آج بھی وہ لوگ ہیں جو تم میں سے زیادہ متقی ہیں. سامنے کرام تو سامنے کرام یعنی قیامت کا ثم انکم یوم القیامت تبعثون کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. یہ ساری جو مضمون بیان ہو رہا ہے سامنے کرام، یہ سارے مراحل سے تو ہم آگاہ ہیں، لیکن ایک مرحلہ جو آنے والا ہے، جو پیش آنے والا ہے، جلد ہی اس کا ہم سامنا کرنے والے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر رب کے حضور حاضری ہوگی اور وہاں حساب کتاب ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے تھے، یعنی عام لوگوں سے میں پوچھوں گا، اور مرسلین سے بھی میں پوچھوں گا کہ کیا تم نے میری طرف لوگوں کو دعوت دی تھی؟ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو بہرحال وہاں حساب کتاب کا دن جو ہے، اصل جو ہے نفع اور نقصان کا دن جو ہے، حقیقت میں یوم قیامت ہے. سامنے کرام اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ہم تو کامیابی اور ناکامی یہاں دیکھتے ہیں نا. مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کیا کمایا ہے، تم نے کیا جوڑا ہے. اب ان کی نظر میں تو کچھ ہے نہیں. تو دنیا تو مقصود ہے نہیں ہمارا، لیکن بعض لوگوں نے دنیا ہی کو اپنا اصل اور حقیقت سمجھ کے یہاں کے جوڑنے کو اصل بنا لیا ہے. آپ دیکھیں نا، میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، میں وقت میرے پاس کم ہے. تو فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس دن، وہ دن جب جس کو نجات دے دی جائے گی، بچا لیا جائے گا آگ سے اور داخل کر دیا جائے گا جنت میں، وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. فقد فاز. تو کامیابی اور ناکامی سامعین کرام اصل میں حقیقت میں تو آخرت میں ہے. یہاں بھی آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. اللہ کے بندے جو ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. اور جو اللہ کے بندے بننا نہیں چاہتے اور دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، وہ یہاں بھی ناکام ہوں گے اور وہاں بھی ناکام ہوں گے. خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں. بہرحال سامعین کرام، یہ سارا مضمون میں نے آپ کو مختصر طور پہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی کو ضائع مت کرو، اس کو کام میں لاؤ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. یہ زندگی ایک امانت ہے اور اس امانت کا اس میں تم خیانت مت کرو. جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے دنیا میں، وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش میں بھرپور جد و جہد کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے. سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. سامعین کرام، ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے اس کا سلسلہ جاری کیا ایک نطفے کی شکل میں جو کہ ایک محفوظ جگہ ہوتا ہے، مراد رحم ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر ہم نے نطفے کو علقہ جمع شدہ خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. اور پھر ہم نے اس جمع شدہ خون کو، اس لوتڑے کو بوٹی کی شکل دے دی. فخلقنا المضغۃ عظاما. پھر اس بوٹی میں ہم نے ہڈیاں بنا لی. فکسونا العظام لحما. اور اس ہڈیوں پہ ہم نے گوشت پوست چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نئی خلقت سے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ سب پیدا کرنے والوں سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس کے بعد تم نے پھر مر جانا ہوگا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. We created man from an extract of clay. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. Then we made him a seed in a secure repository. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Then we developed the seed into a clot. Then we developed the clot into a lump. Then we developed the lump into bones. Then we clothed the bones with flesh. Then we produced it into another creature. Most blessed is God, the best of creators. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Then, after that, you will die. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Then, on the day of resurrection, you will be resurrected. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.